کیا بات رضا اس چمن سے تار کرم کی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ الکریم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علیک صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ اپنی محفلوں کا جب وہ شروعات کریں، افتتاح کریں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں، تو کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلوا علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ یہ آیہ مبارکہ ہے جناب صدیق اکبر کو قرآن کی نص سے صحابی کہنے پر۔ یعنی کوئی یہ کہے کہ میں صدیق اکبر کو صحابی نہیں مانتا تو پلٹ کے آپ اس سے کہنا کہ میں تجھے مسلمان نہیں مانتا۔ کیا کہیں گے؟ کوئی کہے میں صدیق اکبر کو مسلمان نہیں مانتا، کہنا بھائی میں تجھے مسلمان نہیں مانتا، کیونکہ صدیق اکبر کی صحابیت کو نبی پاک نے نہیں بتایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن میں فرمایا۔ کیا فرمایا؟ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ غار ثور کا واقعہ ہے۔ اگر اس کی تفصیل میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس طرح ثانی اثنین کا خطاب کس کو ہے، اور اذ یقول لصاحبہ اپنے صحابی سے کہا تو وہ صحابی کون ہیں۔ یہ جب تفسیر پڑھیں گے نا علماء کرام کی تو پتہ چلے گا۔ درود پاک پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے واقعہ بتایا تھا کہ صدیق اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کی زبان پر اللہ حق جاری کر دیتا ہے، اور صدیق اس کو کہتے ہیں جو وہ کہہ دے وہی ہو جایا کرتا ہے۔ صدیق کی ایک مثال قرآن سے میں آپ کو دیتا ہوں۔ حضرت یوسف علی نبینا، اللہ کے جلیل القدر نبی ہیں اور حضرت یعقوب کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب بھی نبی اور حضرت یوسف بھی نبی۔ نام تو سنا ہوگا آپ نے حضرت یوسف کا۔ تو حضرت یوسف کا وہ زلیخا والا جو معاملہ ہے، اس معاملے کے بعد جو مجھے بتانا ہے نا صدیق، وہ بتا رہا ہوں۔ حضرت یوسف کا واقعہ انشاءاللہ پھر کبھی سناؤں گا مکمل طور پر۔ حضرت یوسف کو جب مصر کے عزیز نے جیل میں بند کیا تھا حضرت یوسف کو، تو وہاں پر اور بھی قیدی تھے۔ اللہ کے نبی جیل کے اندر بھی تبلیغ کرتے تھے۔ حضرت یوسف تو جیل میں دو لوگ آئے حضرت یوسف کی بارگاہ میں، اور انہوں نے آنے کے بعد کہا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے
اور سنائے تم خوابوں کی تعبیر بڑی سچی بتاتے ہو، تو ہمارے خواب کی بھی تعبیر بتاؤ۔ تو کہا اپنا خواب ہمیں بتاؤ، ہم تمہیں تمہارے خواب کی تعبیر بتائیں گے۔ حضرت یوسف سے انہوں نے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں بادشاہ وقت کو شراب پلا رہا ہوں۔ کیا پلا رہا ہوں؟ شراب، انگوروں کو توڑ کے اس کے باغ سے اس کی شراب بنا کر پلا رہا ہوں۔ اور دوسرا کہتا ہے میں نے یہ دیکھا کہ میں اپنے سر پر روٹی کا ٹوکرا رکھ کر بازار میں گھوم رہا ہوں اور اس پر پرندے جھپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت یوسف نے جب یہ تعبیر ان کے خواب کو سنا، سننے کے بعد تعبیر بتائی کہ تو جو ہے وہ آزاد کر دیا جائے گا اور بادشاہ کی یہاں دوبارہ خدمت پر لگ جائے گا۔ دوسرے کا کہا کہ تجھے بیچ چوک پر پھانسی کی سزا دی جائے گی۔ جب اتنا ان دونوں نے سنا تو ایک دوسرے کے ہاتھ پر تالی مار کر کہنے لگے کہ ہم نے تو کوئی خواب ہی نہیں دیکھا، ہم تو ایسے ہی جھوٹا خواب آپ کو سنا رہے تھے بنا کر۔ حضرت یوسف نے کہا کہ خواب دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، جھوٹا تم نے بتایا ہو، لیکن ہوگا وہ جو میں نے کہہ دیا۔ یہ صدیق کا معنی بتا رہا ہوں۔ حضرت یوسف فرماتے ہیں ہوگا وہی، یہ قرآن ہے، کہ ہوگا وہی جو میں نے کہہ دیا، اور ویسا ہی ہوا۔ وہ آزاد کیا گیا، بادشاہ کے یہاں لگا، اور بادشاہ کے یہاں لگنے کے بعد دوسرا والا جو تھا وہ اس کو چوک میں پھانسی ہوئی۔ جو بادشاہ کے یہاں تھا وہیں کے بادشاہ نے پھر ایک خواب دیکھا، وہ 12 خوشے اور بہت تفصیل وہ خواب ہے، انشاءاللہ پھر بتائیں گے۔ اس نے جب دیکھا تو اس وزیر کو یاد آیا کہ سچا خواب بتانے والا آپ ہی کی جیل میں ہے۔ فرمایا وہ کون ہے؟ فرمایا حضور وہ سچا خواب بتاتا ہے، ان کے پاس چلیے۔ جب وہ وزیر گیا وہاں پر، اور جانے کے بعد کیا فرماتا ہے قرآن میں کہ یوسف تم واقعی صدیق ہو۔ کیا لفظ کہا اس نے؟ یوسف تم واقعی صدیق ہو۔ تو صدیق کا معنی قرآن سے یہ ہے کہ جو وہ کہہ دے اللہ تعالیٰ وہی فرما دیا کرتا ہے۔ جیسے کہ واقعہ پچھلے جمعے سنایا تھا، ایک صحابی رسول فوت ہو گئے تھے، اس تعلق سے تو درود پاک پڑھیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلو علیک صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت صدیق اکبر تجارت کی غرض سے نکلے اور آپ کا غلام آپ کے ساتھ، راستے میں رات ہوئی اور ساتھ ہی میں آندھی اور بارش دونوں آئیں۔ رات کا وقت تھا، حضرت صدیق اکبر نے اپنے غلام سے کہا کہ یہاں پر پاس میں کوئی جگہ دیکھو، ایسی جگہ ہو کہ جہاں پر رات گزار لی جائے۔ تو آپ کے غلام نے کیا دیکھا؟ دور پہاڑی سے کچھ دور عیسائیوں کا کنیسہ بنا ہوا ہے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے کہا وہاں جاؤ، اور جانے کے بعد ان سے رات رکنے کی اجازت لو۔ غلام چلا، صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ چلو دونوں ساتھ میں چلتے ہیں اور وہاں پوچھتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر اور آپ کا غلام وہاں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد وہاں پر ایک خادم تھا، اس سے کہا کہ ہم مسافر ہیں اور اس طرح آندھی اور بارش ہو رہا ہے، ہم رات میں کیسے سفر کریں گے؟ پیدل سفر ہوا کرتے تھے اس زمانے میں۔ فرمایا کیسے سفر کریں گے؟ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم جو ہیں وہ رات یہاں پر گزار لیں۔ تو غلام کہتا ہے نہیں، آپ کو یہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ کہا اجازت کیوں نہیں ہے ہمیں؟ فرمایا اس لیے اجازت نہیں ہے کہ یہاں پر ایک پادری رہتا ہے، اور وہ پادری پہلے لوگوں کو رکاتا تھا، تو رکنے والے نے یہاں پر گناہ کیا۔ کیا کیا؟ رکنے والے نے یہاں پر گناہ کیا، اس کے گناہ کرنے کی نحوست سے پادری کی عبادت میں خلل آئی، اور وہ پادری آسمانی دین پر کما حقوق یقین رکھتا تھا۔ واقعی اللہ کے دین کو وہ پادری مانا کرتا تھا، وہ آپ کے پادری جیسا نہیں تھا، حقیقی پادری تھا جو اس کے مطابق دین تھا، اس دین پر کما حقوق اس کا یقین تھا، آسمانی دین پر۔ تو کہا اگر ایسی بات ہے تو پادری سے، صدیق اکبر نے کہا کہ پادری سے تم یہ کہنا کہ تجھے کیا گارنٹی ہے کہ آنے والا گناہ ہی کرے گا؟ ہر آدمی کی تجھے تھوڑی معلوم ہے۔ کہا اس کو اس معنی کر معلوم ہے جس طرح اسے گناہ پتہ چل جاتا ہے۔
اسی طرح اسے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ نیک ہے یا گناہگار ہے، اس لیے وہ اجازت نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر صدیق اکبر گئے، وہ پادری کا غلام اندر گیا۔ اندر جانے کے بعد کہا ایسے ایسے شخص آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں مکہ کا رہنے والا ہوں اور مجھے اجازت دی جائے۔ پادری نے اپنی بھووں کو اٹھایا، کیونکہ بہت ضعیف تھا، وہ اتنا ضعیف تھا، مورخین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اس کی بھویں اس کی آنکھوں پر نیچے گری ہوئی تھیں، آنکھیں ڈھکی تھیں ان سے، تو ان آنکھوں کو اٹھایا، بھووں کو اٹھایا، اور اٹھانے کے بعد کہا وہ جو جانے والا ہے نا اس سے اس کا نام پوچھ کرا۔ غلام گیا اور جانے کے بعد کہا او جانے والے مسافر، میرا پادری کہتا ہے کہ اپنا نام بتا۔ فرمایا میرا نام عبداللہ ہے، لوگ ابو بکر سے یاد کرتے ہیں۔ فرمایا دوسرا یہ کہ میرا آقا یہ کہتا ہے کہ تو مکے کا رہنے والا ہے، وہی مکہ جو دو پہاڑوں کے درمیان ہے؟ فرمایا ہاں۔ جب اتنا اس نے آنے کے بعد اپنے پادری کو بتایا تو پادری نے کہا اس جانے والے کو میرے حجرہ خاص میں لے کر آؤ۔ کہاں لے کر آؤ؟ حجرہ خاص میں، جبکہ وہ اپنے گرجے کے اندر رکنے نہیں دیتا تھا۔ غلام نے کہا شاید غلطی لگ گئی، کہا حضور آپ نے کیا کہا؟ کہا ہاں میں نے یہی کہا کہ اس کو میرے حجرہ خاص میں لاؤ۔ حجرہ خاص میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کس غرض سے تم سفر کر رہے ہو؟ فرمایا میں ملک شام جا رہا ہوں، اور ملک شام جو میرا سفر ہے وہ تجارت کی غرض سے ہے، تجارت کے لیے میں ملک شام جا رہا ہوں، اور مکے کا میں رہنے والا ہوں۔ کہا تیرا نام ابو بکر ہے؟ فرمایا ہاں میرا نام ابو بکر ہے۔ فرمایا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرے باپ کا نام عثمان ہے اور اس کو ابو قحافہ کہتے ہیں۔ فرمایا یہ میرے باپ کا نام ہے۔ کہا ایک نشانی تو مجھے اور بتا دے، بلکہ تو ایسا کر اپنے دامن کو اٹھا اور اپنا پیٹ مجھے دکھا۔ فرمایا بابا تو مجھے یہاں پر روک رہا ہے یا تفتیش کر رہا ہے؟ بھئی مجھے رات میں اگر رکنے کی اجازت ہے تو روکو، اتنے سوال کیوں کرتے ہو؟ اس نے ایک پرانی سی کتاب نکالی، اور پرانی سی کتاب کو نکال کے اس کے برخ الٹ پلٹ کے دیکھتا جاتا ہے، اور صدیق اکبر کو دیکھتا ہے، کبھی کتاب کو دیکھتا، کبھی صدیق اکبر کو۔ کہا میں تیرے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ پادری کہتا ہے ایک بار مجھے وہ نشانی اور دکھا، اپنے دامن کو اٹھا۔ صدیق اکبر نے اپنے دامن کو اٹھایا تو پادری کیا دیکھتا ہے کہ پیٹ پر صدیق اکبر کے تل ہے۔ کیا دیکھا اس نے؟ پیٹ پر صدیق اکبر کے ایک تل ہے۔ پادری نے جب وہ تل کو دیکھا تو چیخیں مار کر رونے لگا اور فرمایا تو وہی ہے۔ فرمایا کون ہوں میں؟ کہا ایک آخری بنتی اور ہے تجھ سے، تو یہ بتا کیا مکے میں تیرا کوئی یار محمد بھی ہے؟ یہ تب کی بات ہے جب سرکار نے اعلان نبوت نہیں کیا، اس سے پہلے کی بات ہے۔ فرمایا تو مجھے کیسے جانتا ہے؟ صدیق اکبر نے میرے یار کو کیسے جانتا ہے؟ میرے گھر بار کو تو کیسے جانتا ہے؟ تو پادری کہتا ہے اوے ابو بکر تو یہ کہہ کہ تجھے کون نہیں جانتا۔ کیا کہا؟ یہ مت پوچھ کہ میں تجھے کیسے جانتا ہوں، بلکہ یہ پوچھ کہ تجھے کون نہیں جانتا۔ فرمایا اللہ نے آسمانی جتنی کتابوں کو نازل کیا ہے، اور ان کتابوں کے اندر جہاں جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے ابو بکر، ساتھ ہی تیرا بھی نام ہے، اس ذات کا نام ہے صدیق اکبر۔ فرمایا جہاں جہاں محمد کا نام، ساتھ ہی ابو بکر تیرا بھی نام ہے، اور تو اس نبی کا سب سے پکا سب سے پہلا صحابی ہوگا، اور اس نبی کا ساتھ تو دینے والا ہے، اس کی حیات میں بھی اور بعد وصال اس کے ساتھ مرکز میں بھی تو رہے گا، اور جنت میں بھی محمد کے ساتھ ہی رہے گا۔ فرمایا ابو بکر تو وہ ہے۔ اب حضرت ابو بکر یہ سب سننے کے بعد حیرت میں اور سوچ میں پڑ گئے کہ میں کیا ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو نہیں معلوم کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور پادری کیا سنا رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق صبح کو نکلے تو پادری رونے لگا، اور رونے کے بعد کہتا ہے تو تھوڑی دیر اور ٹھہر جا، میرا دل نہیں بھرا، میری آنکھیں تجھے اور دیکھنا چاہتی ہیں، تو یہاں اور رک۔ لیکن صدیق اکبر کو تجارت کی غرض سے جانا تھا۔ وہ پادری کہتا ہے کہ جب محمد اعلان نبوت کریں
تو تو فرما دینا کہ مجھے بھی بروز قیامت اپنے امتیوں میں شامل کریں، میں آج ہی ان کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ وہ سچا پادری تھا حضرت صدیق اکبر۔ ملک شام گئے، پہلے پیدل کے سفر ہوا کرتے تھے، بہت عرصہ لگتا تھا۔ ملک شام جانے کے بعد حضرت صدیق اکبر پھر واپس آتے مکہ، تو مکے میں کیا دیکھتے ہیں؟ ابو جہل آیا، وہ جہالت کا جو مرکز تھا، ابو جہل آتا ہے اور آنے کے بعد کیا کہتا ہے؟ ابو بکر تمہارا جو یار ہے نا محمد، اس نے اعلان نبوت کر دیا اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ حضرت صدیق اکبر وہ معذرت سن کر تو آ رہے تھے سفر سے، ڈائریکٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور حاضر ہونے کے بعد فرماتے ہیں، بلکہ ابو بکر کو آتا ہوا جب دیکھا میرے آقا نے تو فرمایا ابو بکر کلمہ پڑھنے میں دیر نہ کرنا، جلدی کلمہ پڑھو۔ حضرت صدیق اکبر نے یہ نہیں کہا کہ میں کلمہ کیوں پڑھوں، بلکہ صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں کلمہ تو پڑھ لوں گا، میں تو نبی مان لوں گا، آپ کا یار ہوں، لیکن آپ کیسے بتائیں گے کہ آپ نبی ہیں؟ یوں کہ میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہے نبی تو معجزہ لے کر آتا ہے، نبی معجزہ دکھاتا ہے تب اس کو نبی مانا جاتا ہے، آپ کے پاس کیا معجزہ ہے؟ آپ کس طرح اپنے آپ کو نبی ثابت کریں گے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابو بکر کیا وہ پادری کی بات تجھے یاد نہیں؟ وہ پادری نے تجھ سے کیا کہا تھا؟ صدیق اکبر نے جب یہ سنا تو چیخے مار کے رونے لگے اور فوراً کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کر داخل اسلام ہو جاتے ہیں۔ تو صدیق کا ایمان کیا تھا کہ نبی غیب بتاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ غیب، کہ صدیق اکبر تم تو وہاں تھے پادری کے پاس، اور پادری نے تم سے جو بات کہی تھی وہ میں بتاؤں یا تم بتاؤ گے؟ صدیق اکبر نے فوراً اسلام قبول کیا۔ تو پہلے مسلمان کا عقیدہ یہ تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی خبر جانتے ہیں اور غیب بتانے کے لیے ہیں، اور نبی کا معنی بھی یہی ہوتا ہے غیب کی خبر بتانے والا۔ آج سوشل میڈیا کو دیکھیے، بڑے بڑے مفتی کے ٹائٹل لگاتے ہیں اور ان سے پوچھا جائے کیا نبی پاک غیب جانتے تو فرماتے نہیں، نبی غیب نہیں جانتا۔ بھئی پہلے انسان کا عقیدہ کیا ہے؟ نبی کس کو کہا جائے گا؟ جو غیب کی خبر بتائے۔ تو ہمارا اور تمام سنیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی وہ ہیں کہ جو پیٹھ کے پیچھے کا بھی دیکھتے ہیں اور اپنی قبر انور سے ساری کائنات کو دیکھتے ہیں، اس کو نبی کہا جاتا ہے۔ تو یہ عقیدہ ہم نے بریلی سے نہیں بلکہ ابو بکر صدیق کی حویلی سے لیا ہے۔ اس ذات کا نام ہے حضرت ابو بکر صدیق، اور اس کے بعد ابو بکر صدیق ایمان لائے، اور ایمان لانے کے بعد نبی کے ساتھ رہے۔ جب مسلمان لوگ ہونے لگے، داخل اسلام لوگ ہونے لگے، تو ابو جہل اینڈ کمپنی نے یہ مشن بنایا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے مٹا دیا جائے، یعنی نبی کو ختم کیا جائے تو ان کا دین جو ہے وہ آٹومیٹک ختم ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا اے محبوب اب اس مکہ سے تم ہجرت کرو۔ کیا کرو؟ ہجرت کرو، یہاں سے جاؤ۔ حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لیا نبی پاک نے۔ غار ثور کا واقعہ تو بہت لمبا ہے، لیکن مجھے وہ وقت نہیں ملتا کہ میں ایک ایک نصوص کو نکال کے یہاں پر بیان کروں۔ شارٹ میں موٹی موٹی باتیں بتاتا ہوں، وہ نکل جاتا ہوں۔ اگر جن لوگوں کو یہ واقعہ معلوم ہو وہ یہ نہ سمجھے کہ مجھے یاد نہیں، گھنٹے چاہیں گے اس پر بیان کرنے کے لیے، لیکن وہ گھنٹوں والا وقت میرے پاس نہیں ہوتا، منٹوں والا ہوتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ساتھ میں ہیں، غار ثور کا سفر ہے۔ غار ثور پہاڑی ہے، ایک پہاڑی بہت اونچی اور کئی فٹ، مفسرین فرماتے ہیں 5000 فٹ، بعض کہتے ہیں 3000 فٹ، الگ الگ رائے ہیں۔ اس پہاڑی پر چڑھے، حضرت ابو بکر صدیق ساتھ میں ہے، مصطفیٰ کریم ساتھ میں ہے، آقا کے پیروں سے خون نکلتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں یا رسول اللہ سوار ہو جائیے۔ فرمایا صدیق پاس میں کوئی سواری تو نہیں، تم ہو اور ہم ہیں، سوار کہاں ہونا ہے؟ حضرت صدیق اکبر جھکتے ہیں اور جھکنے کے بعد فرماتے ہیں یا رسول اللہ میری پشت پر سوار ہو جائیے۔ ایک موقع اور آیا تھا اسی طرح،
وہ میں آپ کو بتاؤں وہ موقع کیا تھا، خانہ کعبہ کے اندر بت رکھے تھے، لوگ حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں ابو بکر صدیق پر، تو میں وہ فضیلت بتا رہا ہوں کہ کس طرح صدیق اکبر جو ہیں تمام صحابہ میں عرفہ و اعلیٰ ہیں اور افضل ہیں۔ خانہ کعبہ میں بت رکھے تھے، حضرت علی ساتھ تھے نبی پاک کے، اور بت توڑ رہے تھے، ایک بت بہت اوپر رکھا تھا۔ حضرت علی سے فرمایا نبی پاک نے، علی میرے کاندھوں پر سوار ہو جاؤ اور اس بت کو نیچے گرا کے توڑ دو۔ فرمایا یا رسول اللہ میں غلام ہوں، آقا کے کاندھے پر کیسے سوار ہو سکتا ہوں؟ لوگ پڑھیں گے تو کیا دیکھیں گے کہ غلام ہو کے آقا کے کاندھے پر جلوہ گر سوار ہے۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر آ جائیے۔ کون فرما رہا ہے؟ حضرت علی۔ فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر آ جائیے اور اس بت کو نیچے گرا دیجئے۔ تو رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ علی تم بار نبوت برداشت نہیں کرو گے۔ کیا فرمایا؟ علی تم یہ نبوت کا جو بار ہے اس کو برداشت نہیں کر سکتے، بلکہ میرے کاندھے پر سوار ہو جاؤ۔ حضرت علی کو اپنے کاندھے پر پیغمبر خدا نے سوار کیا اور اس سب سے اونچے بت کو نیچے گرایا۔ حضرت علی سے پوچھا علی کہاں تک ہاتھ پہنچا؟ علی فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو عرش اعظم کو کھینچ کے آپ کے قدموں میں کر دوں۔ فرمایا اجازت ہو تو عرش اعظم کو کھینچ کے آپ کے قدموں میں کر دوں۔ نبی پاک فرماتے ہیں علی اتنی اوپر نہ جاؤ بلکہ نیچے آ جاؤ۔ علی جب نیچے آئے تو علی سے پوچھا علی اتنی اوپر گئے کیسا فیل ہوا اور کیسے گئے؟ کہا گیا تو نبی پاک نے اونچا کیا تو اونچا ہو گیا تھا، لانے والا کوئی اور نہیں بلکہ جبریل تھا۔ تو یہاں کیا پتا چلا؟ علی کو نبی پاک نے منع کیا، لیکن صدیق اکبر نے جب کہا تو نبی پاک صدیق اکبر کے کاندھوں پر سوار ہو گئے۔ وہاں یہ نہیں فرمایا صدیق تم سے نبوت کا بوجھ برداشت نہیں ہوگا یا تم بار نبوت کیسے اٹھاؤ گے۔ یہاں پر نبی پاک یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میرے بعد جو نبوت کی باغ ڈور ہے، جو شریعت کی ذمہ داری ہے، ان کو سنبھالنے والی ذات ہی ابو بکر کی ہے۔ تو غار ثور میں گئے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر اس غار کو صاف کیا۔ صاف کرنے کے بعد اس میں بتاتے ہیں بہت سارے سوراخ تھے، اور کیے کس نے تھے؟ ایک سانپ نے کیے تھے، وہ بھی طویل واقعہ ہے، وہ بھی پھر کبھی انشاءاللہ وقت ملا تو بتائیں گے۔ تو جب غار میں سوار ہو گئے، غار کے اندر دونوں آ گئے، حضرت ابو بکر صدیق کو گھبراہٹ ہوئی، ڈرنے لگے کہ کہیں کفار یہاں نہ آ جائیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے۔ نبی پاک کیا ہیں؟ جان۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جان ہے جہان کی اور جان ہے تو جہان ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد گار پھرتے ہیں، یعنی عدو گار کے جو ارد گرد پھر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت فرما رہے ہیں جان ہے جان کیا نظر آئے، کیوں عدو گرد گار پھرتے ہیں۔ ابو بکر صدیق کو جب گھبراہٹ ہوئی تب یہ جملہ نبی پاک نے فرمایا جو میں نے آیت پڑھی ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا، کہ دوسرے نے پہلے سے کہا، کیا کہا؟ اذ ہما فی الغار، غار کے اندر کہا، لصاحبہ اپنے صحابی سے کہا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو یہ بہت شارٹ میں نے آپ کو سنایا، انشاءاللہ پھر کبھی وقت ملا تو تفصیل کے ساتھ بتائیں گے۔ رب قدیر سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صدیق اکبر کے بتائے ہوئے راستے پر ان سے بے حساب محبت کرنا عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔